مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو اس لیے طلاق ایک ایسی چیز نہیں ہے جو دھڑ دھڑ نکالتے رہو اور ذرا ذرا سی باتوں پہ چھوڑتے رہو، پچھتانا آپ نہیں ہے۔ اچھا، عورت کی نیچر میں اللہ نے بھول رکھی ہے، بھول، قرآن میں تو یہ ہے ہی، ان تضل احداہما، کہ ایک بھولے گی۔ یہ اللہ نے بتایا نا کہ دو عورتوں کی گواہی کیوں، بھولنے کا چانس عورت میں زیادہ ہے۔ آج میڈیکل جو ماہر نفسیات ہیں نا گوروں کے، انہوں نے یہ بات، میرے پاس اس کے حوالے ہیں انہی کے ڈاکٹروں کے، جو لندن کے ڈاکٹر ہیں ماہر نفسیات، کہ عورت غم بھی جلدی بھولتی ہے، خوشی بھی جلدی بھولتی ہے۔ وہ آپ نے چھوڑ دیا نا بیوی کو، آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میری یادوں میں ساری زندگی روتی رہے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ تھوڑے دن رو کے بھول جائے گی، آپ ساری زندگی روتے رہو گے بیٹھ کے، حقیقت ہے یہ۔ کیونکہ مرد جلدی دستبردار نہیں ہوتا محبت سے، مرد کی محبت جذباتی نہیں ہے، پائیدار ہے۔ ویڈیو نہیں بنایا نا، عرض کیا آپ سے، اللہ نے مرد کی طبیعت میں ٹھہراؤ رکھا ہے، عورت کی طبیعت میں جذبات رکھے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے دونوں کی نیچر کا، اور اس کے لیے ڈاکٹروں کی ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو نظر آتی ہے نا۔ دیکھو، اللہ نے بچہ ماں سے پلوایا ہے، باپ سے نہیں، تو کیا باپ کو محبت نہیں ہوتی اولاد سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بہت ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی بیوی کو بھی بعض دفعہ اپنے بچے کی وجہ سے رکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے بچوں کی ماں ہے۔ اولاد سے اتنی مرد کو محبت ہوتی ہے، ساری زندگی اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تو اکثر ڈپریشن میں باپ جاتا ہے، ماں نہیں جاتی، ٹینشن باپ کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ باپ کے دل میں محبت اولاد کی کم ہے، ماں کے دل میں زیادہ۔ ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے جذباتی، ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے وہ۔ بچے کو بچپن میں جذباتی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، باپ والی محبت کی اس کو بچپن میں ضرورت نہیں ہوتی۔ جذباتی محبت چاہیے نا، بچہ ذرا سا کچھ ہو ایک دم سینے میں آگ لگ جائے، تو یہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو اس وقت پالنے کے لیے ایسی محبت نہ ہو تو بچہ پلے گا نہیں۔ باپ والی محبت ہوگی تو پتہ ہے کیا ہوگا، بچہ رو رہا ہے، باپ کو ترس ہی نہیں آ رہا، باپ تو عقل سے سوچے گا نا، کہے گا یار سب بچے روتے ہیں، یہ بھی رو رہا ہے تو کوئی ایسی کوئی، یہ نیچرل ہے، یہ کیا ہے، یہ نیچرل ہے، روتے ہیں بچے۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، ٹانگ بھی ٹوٹتی ہے بچوں کی، ہم نے دیکھا تھا فلاں کی چھت سے گرا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، جڑوا دیں گے، کوئی ایلفی سے جوڑ دیں گے، ایو کلینک کے وہاں سے جڑوا دیں گے۔ بات بالکل صحیح کر رہا ہے یار، بچوں کے ساتھ تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ابھی اس ٹائپ کی عقل والی محبت اور قرار والی محبت کی بچے کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو چاہیے جذباتی محبت، ذرا سا کچھ ہو ایک دم ٹینشن میں آ جائے، یہ ماں آئے گی ٹینشن میں، کیونکہ بچے کو حفاظت، جیسے مرغی کو دیکھو نا، جب چوزے پالتی ہے تو مرغی میں جو اللہ نے جذبات رکھے ہیں نا وہ بڑے خطرناک رکھے ہیں، کیونکہ بچے کو پالنے کے لیے یہ جذبات چاہیے۔ آپ مرغی خود انڈوں پہ بٹھائیں، مرغی کو کھلائیں، مرغی آپ سے ہی تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے جب چوزے نکلتے ہیں، حالانکہ آپ نے تو اس کے نیچے انڈے رکھے، چوزے نکالے، آپ روزانہ دانہ پانی ڈال رہے ہو، لیکن مرغی کہتی ہے بھائی میں ابھی کسی کو نہیں جانتی، ایسا نہ ہو میرے چوزے کو اٹھا کے لے جائے، آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گی وہ۔ چیل کوے تو بہت دور کی بات ہے، چیل طاقتور ہے مرغی سے، مرغی اس سے بھی لڑتی ہے۔ یہ جو جذباتی محبت ہے نا، بچے کو یہ والی محبت چاہیے بچپن میں، یہ اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ بولو، ماں میں رکھی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جہاں بھی جذبات ہوتے ہیں نا، جذبات ٹھنڈے بھی جلدی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جذبات ٹھنڈے بھی جلدی۔ اب آپ دیکھو خواتین میت پہ اتنا روتی ہیں، ہاں ایسے رو رہی ہیں، اوف، جیسے پتہ نہیں کیا، مرد نہیں رو رہا ہوتا زیادہ، ابا کے انتقال پر بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں، بیٹا نہیں روتا۔ تو کیا مطلب بیٹے کو غم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹے کو غم بیٹی سے زیادہ ہو، لیکن اللہ نے اس میں قرار رکھا ہے، جذبات نہیں ہے، وہ سنجیدہ طریقے سے غم کا اظہار کرے گا۔ لیکن بیٹا غم بھولتا بہت دیر سے ہے، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں عورتیں شوہر کے مرنے پر ہاں وہ ایسے رو رہی ہیں، وہ 4 دن کے بعد بہن کوئی رشتہ ہو تو بتانا ابے بھائی کیا ہو گیا، ابھی تو رونے کے اسٹائل سے تو لگ رہا تھا اب تو گئے، بس آپ نے کبھی کرنی نہیں ہے۔ وہ بھول جاتی ہیں جلدی، جیسے بچہ ہے نا، بچے کو روتا جب آپ دیکھیں گے، چیخ رہا ہے ہاں ہوئی، ایسے لگے گا ساری زندگی اب یہ غم میں ہے، تھوڑی دیر میں بالکل کھیل رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے عورت کی نیچر بنائی ہے، اس میں جذبات بہت رکھے ہیں، جذبات۔ مرد کی طبیعت میں ہے قرار، وہ جلدی گھبراتا بھی نہیں ہے، جلدی جوش میں بھی نہیں آتا، محبت میں بھی نہیں آتا۔ عشق بھی آدمیوں کو جلدی سوار نہیں ہوتا، 2-4 باتیں کی اور ایک دم عشق سوار ہو گیا، ایسا نہیں، بندے کو عاشق ہونے میں ٹائم لگتا ہے،
خواتین کا عشق بھی 2-4 چیزیں سنی فون پہ اور تصویر دیکھ لی 2-4 اور ایک دم پاگل, پھر ایسی پاگل ہوتی ہیں کہ خودکشیاں. تو اللہ نے مرد کی طبیعت میں کیا رکھا ہے, بولو نا, قرار رکھا ہے. تو اس قرار کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یا نقصان کہہ لیں یا فائدہ کہہ لیں, کہ مرد جب بیوی کو چھوڑتا ہے نا تو ایک دم جذبات میں نہیں آتا, لیکن وہ غم لے کے بہت طویل عرصے تک اسی غم کو لے کے چلتا پھرتا ہے, اور وہ غم آہستہ آہستہ اس کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ بیویوں کو چھوڑ کے ڈپریشن کے مریض بن گئے, اسٹریس میں چلے گئے, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ رو دھو کے تو غم ختم ہو جاتا ہے نا, ہاں ہو ہی کرو ختم. ماہر نفسیات کیا بولتے ہیں, جو غم میں رو لے غم کیا ہو جائے گا, ہلکا. مرد روتا نہیں ہے اتنے آرام سے, غم طویل عرصے تک سر کے بال گرنا شروع. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, سر کے بال گرنا شروع. شوگر ہو گئی, ہمارے جاننے والوں میں ایسے ہیں جو غم لیا انہوں نے اور شوگر کے پیشنٹ بن گئے اور ٹینشن میں چلے گئے, اسٹریس میں چلے گئے. تو اس لیے طلاق دینے میں یہ خوب سمجھ لیا کریں. آپ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, طلاق کا گھر میں نام لیتے ہیں, بیوی ایک دم پاگل ہو جاتی ہے, جذباتی ہو جاتی ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے 2 منٹ کے لیے. آپ کو جو ہوگا نا وہ کیا ہوگا, ساری زندگی کے لیے ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کی یادیں ایسی آتی رہیں گی کہ نئی والی آ کے بھی پرانی والے کو نہیں بولو گے آپ, پھر کمپیئر کر رہے ہوگے, یار یہ کم از کم وہ اس میں یہ تو خوبی تھی نا, کم از کم یار وہ ایسی تو نہیں تھی. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, ایک ہمارے دوست تھے, بد اخلاقی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی, بد اخلاقی کی وجہ سے. مجھ سے مشورہ نہیں لیا انہوں نے. اچھا بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی لیکن بات تمیز سے کرتی نہیں تھی, ڈیورس دے دی انہوں نے, دی بھی کھٹی 3 طلاقیں. اچھا وہ تھے بھی اہل حدیث مگر حنفی ہو گئے تھے, بیان میرے سن سن کے. اب 3 طلاقیں دی, انہوں نے کہا میں تو فتویٰ نہیں لے کر آؤں گا. بیوی ان کی اہل حدیث تھی, تو اگرچہ وہ تھا لیکن انہوں نے کہا یار جب میں اب نہیں وہ اس فتوے کو فالو کروں گا. دیندار آدمی تھے. اب انہوں نے جب شادی کی, دوسری جب شادی کی نا, بڑی چھان پھٹک کے با اخلاق, وہ اس جیسی خوبصورت نہیں تھی. تو مجھے اپنا غم دکھڑا ہر آدمی آ کے سناتا ہے ادھر ادھر تو نہیں سناتا, لیکن مجھ سے لوگ اپنے دکھڑے شیئر کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں یار میرا دل ہی نہیں چاہ رہا اس کے ساتھ بیٹھنے کا, مجھے تو وہ پرانی یاد آ رہی ہے. میں نے کہا یار اب اللہ نے بااخلاق بیوی دے دی تمہیں, کہہ رہے یار وہ دی تو ہے, بہت اچھی ہے, نیک ہے, سب کچھ ہے, لیکن یار وہ بالکل بھی مجھے پسند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے ان سے کہا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. جب حسن آتا ہے نا تو چلنے کا اسٹائل بھی چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اخلاق بھی کیا ہو جاتے ہیں, تھوڑا ایک اترانے والا عنصر آ جاتا ہے نا. تو میں نے کہا وہ پہلی والی کو اپنے حسن پہ ناز ہوگا اس لیے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی, کیونکہ اس کو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تمیز کی بالکل ضرورت تھی نہیں. یہ والی کو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا چاہیے, تمیز چاہیے. تو اب میں نے کہا اب یہ شیطان ہے جو آپ کے دل میں اس طرح کی چیزیں ڈال رہا ہے, اب آپ اس سے محبت کرو, اس کے اخلاق کا سوچ سوچ کے خوش ہوا کرو اور اس کو بھول جاؤ. طلاقیں بھی 3 دی ہیں نا, کوئی ایک دی ہوتی تو ہم کہتے چلو دوبارہ رابطہ ہے, تو آپ بھول جاؤ اس کو. تو بہرحال انہوں نے نصیحت پر عمل کیا. میں نے کہا اب یہ شیطان آپ کو ورغلائے گا. تو خیر انہوں نے اللہ کا شکر ہے وفا کی, اب اسی بیوی کے ساتھ کئی سال ہو گئے, محبت سے رہ رہے ہیں. دماغ سے نکل گئی پرانی, نکلی نہیں نکلی وہ تو اللہ جانے, وہ جانے, ہمیں کیا پتہ, لیکن بہرحال انہوں نے نبھا کی, ان کی اولاد ہوئی ماشاء اللہ, ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی بیوی بدصورت ہے تو قدر نہ کریں, میرا مقصد تو واقعہ سنانا ہے کہ اتنا وہ آدمی پچھتایا ہے نا, بعد میں اتنا پچھتایا ہے. کیونکہ جب تک آپ کمپیئر نہیں کرتے نا, جب تک آپ کی زندگی میں کوئی نیا نہیں آتا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون اچھا کون برا. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, طلاق دینے کے بعد آپ کی بیوی, اللہ نہ کرے یہ طلاقیں نہ دیں, لیکن بیوی روئے گی 3 مہینے 4 مہینے, بہت زیادہ 1 سال آپ روگے, بولو ساری زندگی روگے آپ, یہ بتا دوں میں. کیونکہ مرد محبت سے جلدی دستبردار نہیں ہوتا, مرد بھولتا کم ہے, محبت نہیں نکلتی اس کے دل سے اتنے آرام سے, روتا رہتا ہے ساری زندگی بیٹھ کے. اس لیے یہ کام بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو. اور لوگ جو یہ تانا دیتے ہیں نا کہ میں تیرا گھر اجاڑ دوں گا, تو گھر بیوی کا نہیں اجڑتا, آپ کا اپنا بھی اجڑتا ہے گھر. تو اس لیے اللہ میاں نے طلاق کا ایک طریقہ, پتہ ہے کہ یہ جو طلاق کا طریقہ ہے کہ 1 2 ایک سے زیادہ نہ دو, اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے 1 دینے کے بعد تیرے دماغ سیٹنگ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اسلام میں طلاق کا طریقہ کیا ہے, کتنا اچھا طریقہ اللہ نے بیان کیا قرآن میں, کہ جب بیوی مینسز سے پاک ہوتی ہے,
حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے قریب نہ جاؤ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے، کیونکہ اگر آپ قریب چلے گئے، اپنی خواہش پوری کر لی، تو بھی آپ کے دل مائل، آپ جلدی کرو گے طلاق دینے میں، اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ حمل ٹھہر جائے، پھر طلاق دی تو پھر حمل میں ٹائم لگے گا، عدت لمبی ہو جائے گی، بچے کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے اسلام نے آپ کو روکا ہے کہ اگر ڈیورس دینے کا ارادہ ہے تو مینسز سے جب بیوی فارغ ہو آپ نے اس سے ہم بستری نہیں کرنی، اور صرف ایک طلاق دینی ہے اس کو، وہ بھی رجعی. ایک طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے نکالنا نہیں ہے. سارے پھڈے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، آپ نے گھر سے نکال دیا، اب جب وہ گئی ہے نا تو وہاں ماں بھی بھڑکائے گی، بھائی بھی بھڑکائیں گے، ادھر سے سسر کو داماد کے پاس فون آئیں گے، اوئے تو نے میری بیٹی کو دی کیسے طلاق، وہ تیش میں آ کے ایک اور نکالے گا. کیونکہ انسان کے بچے تو دنیا میں ہے نہیں نا، لڑوانے والے بہت ہیں، وہ کون سا تمیز سے بٹھائیں گے، اچھا کوئی بات نہیں بیٹا ہم جوڑنے نا، سب تیش میں سب جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. معاملات کو سدھارنے کے بجائے کیا کریں گے، بگاڑیں گے. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھائی ایک رجعی دے دی ہے تو بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی. شوہر کو اب اسلام نے کہا ہے کہ اب آپ کے پاس 3 مہینوں کا ٹائم ہے، 3 مینسز گزر کے ختم ہوں گے، آپ نے اگر رجوع نہیں کیا تو یہ نکاح ختم. 3 مہینے سوچنے کے لیے بہت ہوتے ہیں، اس میں یہ آپ ہی کے گھر میں رہے گی. عورت کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے یہ، وہ بھی سوچے گی کہ بھائی دیکھ لو 3 مہینے تک سوچتے رہیں گے، اور قریب جانے کی اجازت نہیں ہے مرد کو. اگر طلاق دینی ہے تو آپ قریب نہیں جا سکتے. جب 3 مینسز گزر کے ختم ہوں گے تو اب ان کا نکاح کیا ہو گیا، بولو ختم. اب نکاح ختم ہو گیا، عورت اپنے باپ کے گھر آ جائے لڑکی، تو اسلام نے اب اس کو آپشن دے دیا ہے. اس کے دوران مرد کے پاس حق تھا کہ وہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے رجوع اس صورت میں کرو کہ رکھنا ہے تم نے. طلاق دینے کی نیت سے اگر رجوع کر رہے ہو تو یہ رجوع جائز، بولو نا، نہیں ہے. رکھنے کے لیے اگر رجوع کر رہے ہو نا کہ اب ٹھیک ہے بھائی مجھے احساس ہو گیا میں نہیں رہ سکتا، 2 مہینے ہو گئے، تیسرا مہینہ، آہستہ آہستہ ایک دن مرد پہ گزرے گا کہ بیٹا اب تیسری مینسز آ کے ختم ہوئے اور نکاح ہو گیا ختم، اب میرے ہاتھ سے معاملہ نکل کے کس کے پاس چلا جائے گا، عورت کے پاس. یہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے گی، میں نہیں روک سکوں گا. تو بڑی غیرت آتی ہے مرد کو یہ سب چیزیں سوچ سوچ کے. جیسے ہی عدت ختم ہوگی دونوں کا رشتہ کیا ہو گیا، ختم. یہ اپنے گھر آ جائے، اس کے بعد جو لڑنا ہے لڑو. لیکن اللہ نے دونوں کو حق دیا ہے کہ دونوں اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، اللہ کہتے ہیں آپس میں کر، کیونکہ طلاق ایک ہوئی ہے نا، 3 نہیں ہے. جب چاہیں دونوں آپس میں نکاح کر لیں. اور اس میں بھی قرآن کہہ رہا ہے اگر آپس میں اب محبت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نکاح کرو. وہی کام کرنے طلاقوں والے تو پھر نکاح کی اجازت، بولو نا، نہیں ہے. اب پھر اجازت نہیں ہے. کتنا آسان اور اچھا طریقہ بیان کیا اسلام نے، لیکن آج کل اس پر عمل نہیں ہو رہا. دھڑ 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 طلاقیں، ادھر طلاقیں نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی عورتیں بھی طلاق مانگنے میں بہت شیر ہو گئی ہیں. کوئی ذرا سا مسئلہ ہو مجھے طلاق چاہیے، تو نقصان اس کا بھی ہے آپ کا بھی ہے، لیکن وہ بھول جائے گی. آپ بولو، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ڈیورس دیں گے تو اس کا نقصان ہے. اس کا ہے، مانتا ہوں، آپ کا بھی ہے. آپ کو جو زندگی بھر ایک ٹینشن ہوگی نا، وہ ٹینشن آپ افورڈ نہیں کر پاتے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی معاملہ خراب چل رہا ہو. تو جب تک ایسا نہ ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے.